السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں اور قربانی کا ایام شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ قربانی کا سلسلہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ چنانچہ دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ واقعہ دراصل اس طرح تھا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل۔ حابیل یہ نیک بخت تھا اور قابیل یہ بدبخت تھا۔ دستور کے مطابق حابیل کی شادی جس لڑکی سے ہونے والی تھی، قابیل کہنے لگا کہ اس لڑکی سے میں نکاح کروں گا۔ اس بات کو لے کر دونوں بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ آدم علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کے لیے قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ قبول کر لیں گے وہ حق پر ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانور کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ کا گولا آتا تھا اور جانور کو جلا دیتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ کے یہاں یہ قربانی قبول کر لی گئی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، دونوں نے قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا چونکہ وہ حق پر تھا، اور دوسری کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی کو قبول کر لی گئی اور دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کی گئی۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ہر زمانے میں قربانی کا حکم آیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر زمانے میں ہر دور میں قربانی کو ضروری اور لازم قرار دیا تاکہ وہ اللہ کو یاد کرے اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان کو قربانی کے لیے جانور عطا کیے ہیں۔ اسی طریقے سے تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے خاطر 1,00,000 بھیڑوں اور 22,000 بیلوں کی قربانی پیش کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ یہود و نصارہ بھی اپنے مذہب کے مطابق قربانی پیش کرتے ہوئے آئے ہیں، اگرچہ ان کا مذہب اب منسوخ ہو چکا۔ اسلام میں بھی قربانی کو واجب اور ضروری قرار دیا، چنانچہ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آج چند سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جانور کے وہ کون کون سے اعضاء ہیں جن کا کھانا مکروہ اور حرام ہے۔ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے، جانور کے 7 اعضاء ایسے ہیں جن کا کھانا مکروہ اور حرام ہے۔ نمبر 1، خون، دم مسفوح، یعنی ذبح کرتے وقت جو بہتا ہوا خون ہے، وہ اس خون کا کھانا یہ مکروہ اور حرام ہے۔ نمبر 2، نر جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 3، مادہ جانور کی شرمگاہ۔ اور نمبر 4، خصیتین، یعنی نر جانور کی شرمگاہ کے پاس جو 2 گولے ہوتے ہیں اس کا کھانا بھی مکروہ اور حرام ہے۔ نمبر 5، پتا۔ اسی طریقے سے نمبر 6، مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی۔ اور نمبر 7، گدود یعنی
جانور کے بدن پہ کہیں کہیں کبھی کبھی یہ گلٹی گانٹھ پڑ جاتا ہے، تو اس کا کھانا بھی اسلام میں مکروہ اور حرام ہے۔ یعنی کسی جگہ خون وغیرہ جم گیا بدن پر، کوئی گانٹھ گلٹی وغیرہ آ گئی، تو یہ کھانا بھی مکروہ اور حرام ہے، اسی کو گدود کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جانور کے 7 اعضاء ہیں جن کا کھانا اسلام میں ممنوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت آئی ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا بڑے جانوروں میں ہم جو حصہ لیتے ہیں اس میں بعض حصہ قربانی کا اور بعض حصہ عقیقہ کا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے ہاں بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ 7 حصہ قربانی ہی کا ہونا چاہیے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ 7 حصے میں ثواب کی نیت ہونی چاہیے، قربت کی نیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ بعض حصوں میں اگر قربانی کی نیت سے بعض حصہ لیا گیا اور بعض حصہ عقیقہ کی نیت سے لیا گیا ہے، تو چونکہ عقیقہ میں بھی ثواب ہوتا ہے، قربانی میں بھی ثواب ہے، اس لیے یہ درست ہے۔ اسی طریقے سے ولیمہ کی نیت سے اگر کسی نے حصہ لے رکھا ہے تو یہ بھی درست ہے کہ بعض حصہ قربانی کا، بعض حصہ ولیمہ کا، بعض حصہ عقیقہ کا، یہ درست ہے۔ ہاں اگر اس میں سے ایک فرد نے صرف گوشت کھانے کی نیت سے حصہ لیا، قربانی کی بھی نیت نہیں کی، ولیمہ کی بھی نیت نہیں کی، عقیقہ کی بھی نیت نہیں کی، تو پھر ہاں اس کی نیت کی وجہ سے پھر باقی لوگوں کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے صرف کھانے کی نیت کی ہے، کوئی ثواب کی نیت نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عقیقہ کی نیت سے بھی شامل ہونا چاہے بڑے جانور میں تو ہو سکتا ہے قربانی کی نیت کے ساتھ ساتھ، تو یہ درست اور جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی سے متعلق جو بھی سوالات آپ حضرات کو کرنے ہوں، کمنٹ باکس میں یا ان باکس میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لائیو پروگرام میں یعنی 8 بجے کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔